السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی پروگرام فرمان الہی کے ذریعے آپ سبھی ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ صاد کی آیت نمبر 15 سے 40 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ صاد کی آیت نمبر 41 سے 88 تک تلاوت اور اس کے ترجمے کو شامل کریں گے۔ کل تلاوت کی گئی آیتوں میں ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام، پھر آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سنا۔ آج کی تلاوت میں حضرت ایوب علیہ السلام اور دیگر نبیوں کا مختصر سا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں کئی تکالیف مصیبتوں سے آزمایا۔ اب یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ہر طرح کی تکلیف دی گئی ہے۔ اسی حالت میں آپ کی اولاد بھی فوت ہو چکی، آپ کے باغات کھیت بھی برباد ہو چکے ہیں، آپ کا سارا جسم پھوڑوں سے بھر چکا ہے۔ الغرض ہر قسم کی تکلیف آپ کو دی گئی ہے، لیکن آپ ان تمام تکالیف پر برداشت کرتے رہے۔ کسی قسم کی رب تبارک و تعالی سے کوئی شکایت نہیں کی، کوئی گلہ و شکوہ نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی سے یہی دعا کرتے رہے کہ اے الہ العالمین، شیطان نے مجھے بہت تکلیف اور دکھ پہنچایا ہے، مجھ کو اس سے دور فرما دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بار یہ حکم فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام، آپ اپنے پیروں کو زمین پر ماریے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے حضرت ایوب علیہ السلام اپنے پیروں کو زمین پر مارتے ہیں۔ قدرت الہی سے ایک چشمہ جاری ہو جاتا ہے اور اس چشمے سے آپ غسل فرماتے ہیں اور اسے پانی نوش فرما لیتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کا سارا جسم تندرست ہو جاتا ہے، ساری بیماریاں آپ کی غائب ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آزمائش میں اور اس امتحان کے بعد آپ کو اولاد بھی عطا فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے جتنے لوگ دور ہو چکے تھے وہ تمام کے تمام قریب آ گئے، اور آپ کے باغات جو کھیتیاں برباد ہو چکی تھی وہ پھر سے ہریالی سرسبز و شادابی میں بدل گئی ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے جب محبت کرتا ہے، چاہنے لگتا ہے، تو ان کو تکالیف میں آزماتا ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کامیابی میں کھرے اترے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ محبت بھرے انداز میں کہ وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یعنی اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو تو یاد کیجئے۔ تو ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ درس مل رہا ہے، یہ عبرت مل رہی ہے کہ جب کسی بندے کو کسی پریشانی کے ذریعے یا مشقت کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کسی مصیبت میں آزمایا جاتا ہے، تو یہ وقتی طور پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس پر صبر کرے گا، اس وقت صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہے گا، تو یقیناً وہ بندہ کامیاب و کامران ہو جائے گا اور اللہ کے محبوب و مقرب بندوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بار الہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب۔ ہم نے کہا زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔ اور ہم نے ان کو اہل و عیال
اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ اواب۔ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم رکھا اور وہ بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين۔ اور ہمارے بندوں میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے، ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے موصوف کیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار۔ اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے، اور اسماعیل اور الیاس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ هذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ۔ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب۔ یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے، ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ ناظرین، پروگرام فرمان الہی میں سورہ صاد کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین محترم، سورہ صاد کے اخیر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ سب کے سب سجدہ ریز ہو جائیں، تو تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو اب یہاں پر اس نے قیاس کیا تو وہ بھی غلط انداز میں قیاس کیا، کیونکہ آگ اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی نیچے کی طرف آتی ہے۔ اب یہاں پر تو اللہ کا حکم تھا، بغیر کسی چوں چرا کرتے ہوئے اللہ کے حکم پر عمل کر لینا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس غلطی پر اسے جنت سے نکال دیا اور دھتکارتے ہوئے ملعون قرار دیتے ہوئے دنیا کی طرف لوٹا دیا۔ تو ناظرین، اس سارے واقعے کو بہتر انداز میں جاننے کے لیے سنتے ہیں سورہ صاد کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب
وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب। उसमें तकिया लगाए बैठे होंगे और खाने पीने के लिए बहुत से मेवे और शराब मंगाते रहेंगे और उनके पास नीची निगाह रखने वाली और हम उम्र औरतें होंगी। ये वो चीज़ें हैं जिनका हिसाब के दिन के लिए तुमसे वादा किया जाता था। إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار। ये हमारा रिस्क है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये नेमतें तो फरमाबरदारों के लिए हैं और सरकशों के लिए बुरा ठिकाना है, यानी दोज़ख जिसमें वो दाखिल होंगे और वो बुरी आरामगाह है। ये खौलता हुआ गर्म पानी और पीप है, अब इसके मज़े चखें। और इसी तरह के और बहुत से अजाब होंगे। ये एक फ़ौज है जो तुम्हारे साथ दाखिल होगी, उनको खुशी न हो, ये दोज़ख में जाने वाले हैं। قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار। कहेंगे बल्कि तुम ही को खुशी न हो, तुम ही तो ये बला हमारे सामने लाए हो, सो ये बुरा ठिकाना है। वो कहेंगे ऐ परवरदिगार, जो इसको हमारे सामने लाया है इसको दोज़ख में दूना अजाब दे। وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار। और
کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان شخصوں کو نہیں دیکھتے جن کو بروں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے ان سے مذاق کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں؟ بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے۔ تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ ہم ملاقات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔